سحری کے لیے بہترین وقت کیا ہوتا ہے؟ اگر سحری بالکل اختتام یعنی اذان سننے والے ہمیں پتہ ہے کہ 1 منٹ رہ گیا ہے یا اذان شروع ہو گئی، اس وقت بھی ہم کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا اصل حقیقی ٹائم ختم ہو، یعنی صبح صادق جب طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو اذان ہے یہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، صحیح۔ تو جب اس کے بعد ہوتی ہے تو روزہ رکھنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اذان کے ساتھ ساتھ کھا پی رہے وہ ہوتے اس ہیں، حدیث بالکل کو غلط ہے۔ کا حوالہ بھی دیتے ہیں نا کہ جب وہ اذان چل رہی ہے حضور نے فرمایا جلدی جلدی ختم کر لو، کھا لو، جو آگے کا رہ گیا اس کو پورا کر لو۔ وہ 2 اذانیں ہوتی تھیں، یہ تہجد کی اذان تھی یہ بات اور ایک فجر کی اذان۔ اس میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، جی، حضرت بلال کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ وہ دوسرے والے مؤذن جو ہے، ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو ہے یہ بارڈر لائن ہے، تو فرمایا کہ ان کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ ہو، اس میں کہا کلو وشربو، کھاتے پیتے رہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے یہ باقاعدہ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد ہے اور وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اذان سے پہلے بلکہ اصل دار و مدار صبح صادق پر ہے، اذان پر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر فرض کرو کسی کو اذان نہیں سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے گا؟ نہیں، صبح صادق اور جنتریاں، اشتہارات، کیلنڈر ہر جگہ پر عام ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کار غلط ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں پروگرام کا چونکہ آخر ہے، میں 2-3 باتیں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرا درد دل ہے جو میں نے دیکھا بھی۔ مفتی صاحب نے بھی ایک بات کہی اور آپ نے بھی 2-3 بات اس کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری ہے، جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے جگانے کا اہتمام فرماتے تھے اور شب زندہ دار ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے پیارے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی گلیوں کے اندر، یہاں کی سڑکوں پر، یہاں کے ٹاؤنز اور تمام محلوں میں ہر جگہ پر جیسے ہی رمضان آتا ہے سیمی فائنل، ٹورنامنٹ اور کرکٹ کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے اور پوری رات مسجدوں کی گلیوں میں دائیں بائیں ہمارے تمام نوجوان بھائی کرکٹ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے بھائی، عید کے بعد کھیل لینا، شعبان میں کھیل لو، اور اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں پھر فتویٰ لگتا ہے کہ مولوی تنگ نظر ہوتا ہے۔ او بھائی، نہیں ہے تنگ نظری کی بات، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پوری رات پسینہ بہانا، پوری رات کرکٹ کے اندر غرق کر دینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہیں ہم کسی سازش کا تو نہیں شکار ہو گئے؟ ہمیں پہلے کام کر لینا چاہیے بعد میں۔ اور اگر رمضان میں بھی کوئی کھیلتا ہے تو شریعت نے اس سے بھی منع نہیں کیا، 1 گھنٹہ کھیل لیجئے، 2 گھنٹہ کھیل لیجئے، واک کر لیجئے، عصر کے بعد کھیل لیجئے۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا یہ لت، یہ بیماری صرف کراچی کے اندر ہے، ہمارا شہر ہے، ہم کراچی میں ایک مرتبہ سیلاب کے زمانے میں پنجاب گیا تو میں حیران ہو گیا اس ٹائم کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 200 سے 300 افراد مسلمانوں کی بستی ہے، سڑک کنارے انڈس ہائی وے پر میں نے دیکھا وہ والی بال کھیل رہے ہیں اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر صرف یہاں تک بس نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں تماشائی بیٹھے ہیں۔ اب پاکستان کے رول اور قانون کے اندر یہ تو ہے کہ اگر کوئی روزہ خور ہوگا، کوئی سڑک اور مارکیٹ پہ کھا رہا ہوگا تو یہ قابل دست اندازی ہے پولیس ہے، لیکن مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو لوگوں کو گھروں کو بھیجا جائے، اب یہ تو کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر چیز تو ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتی نا، اب وہ تماشائیوں کو وہاں سے اٹھا تو کوئی نہیں سکتا، تم اس زمین پر نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن کیا یہ اسلامی ملک کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ تو ایک بہت بڑی خرابی ہے کرکٹ۔ اس کرکٹ کو، اور کرکٹ خرابی نہیں، کھیل خرابی نہیں، رمضان کے اندر اس کو خاص طور پہ کرنا اور پوری رات، یہ ایک غلط